ماہرین آثار قدیمہ نے شہر کے مالیاتی ضلع میں ایک سابق آفس بلاک کے نیچے لندن کا پہلا رومن بیسیلیکا دریافت کیا ہے۔ بیسیلیکا رومن شہر لنڈینیم کا حصہ تھا اور خیال کیا جاتا ہے کہ یہ ایک عظیم عالیشان شہری عمارت تھی۔ یہ دریافت 1214 لیڈین ہال اسٹریٹ پر ایک ترقیاتی منصوبے کے دوران کی گئی۔ یہ مقام شہنشاہ ویسپائین کے دور میں 80 کے قریب کا ہے۔ برطانیہ میں مقیم انتہائی دائیں بازو کے کارکن ٹامی رابنس نے اپنے ایکس اکاؤنٹ کے ذریعے میل آن لائن کے دو صحافیوں اینڈریو ینگ اور جیکب ڈرہنوبر کو ہراساں کرنے کی تردید کی ہے۔ اس نے مبینہ طور پر دھمکی آمیز پیغامات بھیجے بشمول "میں آپ کو لینے آ رہا ہوں اور میں آپ کے دروازے پر دستخط دوں گا"۔ 5 سے 7 اگست سن 2024 کے درمیان رابنس نے ویسٹ منسٹر مجسٹریٹس کی عدالت میں تشدد کے خوف کی وجہ سے ہراساں کرنے کی 2 گنتی میں قصوروار نہ ہونے کی استدعا کی اور جیری ٹرائل کا انتخاب کیا۔ اس کا مقدمے کی تیاری کی سماعت کے لیے آگے بڑھا، جس میں اکتوبر سن 2026 کو 5 روزہ ٹرائل طے کیا جائے گا۔ گریٹر مانچسٹر پولیس گرومنگ گینگ کیسز میں 1000 سے زیادہ مشتبہ افراد سے تفتیش کر رہی ہے، جن میں 714 متاثرین اور بچ جانے والے شامل ہیں۔ واچ ڈاگ کی رپورٹ کے مطابق پولیس فورس نے سن 2019 سے بچوں کی جنسی استحصال کے معاملات سے نمٹنے میں نمایاں بہتری کی ہے۔ یہ تحقیقات محکمہ پولیس میں ثقافتی تبدیلی کا حصہ ہے، جو بچوں کے تحفظ کو ترجیح دیتے ہیں اور اسے ہر ایک کا کاروبار سمجھتے ہیں۔ فورس نے 42 سزائیں حاصل کی، جس کے نتیجے میں 430 سال سے زائد قید کی سزائیں بچوں کے جنسی استحصال کی بڑی تحقیقاتی ٹیم کے زیر انتظام مقدمات میں۔ یارک میں پائے جانے والا ایک کنکال، جو رومن دور کا ہے، نے برطانیہ میں گلیڈی ایٹرز کے شیروں سے لڑنے کا پہلا براہ راست ثبوت فراہم کیا ہے۔ کنکال کی ہڈیوں پر کاٹنے کے نشانات ایک بڑے شیر کے جبڑے کے کانٹے کے رداز سے ملتے ہیں۔ دریافت سے پتہ چلتا ہے کہ رومن برطانیہ کے گلیڈی ایٹر مقابلوں میں غیر ملکی جانور شامل تھے، جو جانوروں کی اقسام کے بارے میں سابقہ مفروضوں کو چیلنج کرتے تھے۔ کنکال کے بارے میں خیال کیا جاتا ہے یہ ایک گلیڈی ایٹر کا ہے جو رومن قلعے ابروکم میں لڑا تھا، جو اب جدید دور کا یارک ہے۔ ٹرانسپورٹ فار لندن ٹی ایف ایل کو اوبر اور نجی کرائے پر لینے والے ڈرائیوروں کے لیے لائسنس جاری کرنے میں تاخیر پر انڈیپینڈنٹ ورکرز یونین آف گریٹ برطانیہ IWGP کی جانب سے قانونی چیلنج کا سامنا ہے۔ یونین کا دعویٰ ہے کہ ان تاخیر نے ڈرائیوروں کی روزی روٹی کو بری طرح متاثر کیا ہے۔ بہت سے لوگ مالی مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں، بشمول قرض اور گاڑی کی واپسی۔ TfL نے تاخیر کے لیے معذرت کی ہے اور وہ مسائل کو حل کرنے کے لیے کام کر رہی ہے، لیکن یونین کا موقف ہے کہ نظامی مسائل برقرار ہیں۔ قانونی چیلنج نظامی تبدیلی کا خواہاں ہے، جس میں تقریباً 1000 ڈرائیورز لائسنس کے مسائل کی اطلاع دے رہے ہیں۔ لیبر پیر لارڈ ڈیوٹ لپسی 77 گلاسبری ویلز میں دریائے وائی میں تیراکی کے بعد مردہ پائی گئی۔ ڈیفرڈ پیوز پولیس نے تصدیق کی کہ اس کی لاش 1 جولائی کو ملٹی ایجنسی کی تلاش کے بعد برآمد ہوئی۔ لارڈ لپسی ہاؤس آف لارڈز میں اپنی شراکت کے لیے جانا جاتا تھا اور اس سے قبل وہ ایک صحافی اور ڈاؤننگ سٹریٹ کے مشیر کے طور پر کام کر چکے ہیں۔
اس نے 9 اکتوبر سن 2024 کو لارڈز میں اپنا آخری حصہ ڈالا اور خاص طور پر دریائے وائی میں ترقی کے لیے اپنی محبت کے بارے میں بات کی۔ برطانیہ کی جانب سے ای ویزاز کا اجرا ڈیجیٹل ونڈرش اسکینڈل کا باعث بن سکتا ہے، جس سے تقریباً 2 لاکھ افراد متاثر ہوں گے، جن میں میراثی دستاویزات ہیں۔ زیادہ تر بوڑھے افراد جو شاید یہ نہیں جانتے کہ ان ویزاز کے لیے درخواست دینے کی ضرورت ہے، ان افراد کو سنگین نتائج کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، جیسے کہ این ایچ ایس جیسی ضروری خدمات تک رسائی سے انکار یا ملک میں داخل ہونے سے قاصر رہنا۔ ای ویزا اسکیم کے ناقص ڈیزائن اور نفاذ کے نتیجے میں دیسیوں یا سینکڑوں ہزاروں غلطیاں ہو سکتی ہیں، جو تارکین وطن کے لیے زندگی بدل دینے والے مسائل کا باعث بن سکتی ہیں۔ ناقدین حکومت پر زور دیتے ہیں کہ وہ تباہ کن نتائج سے بچنے کے لیے رول آؤٹ کو روکیں۔ لیورپول اور پرتگال کے فٹ بال اسٹار ڈیوگو جوٹا 3 جولائی سن 2025 کو 28 سال کی عمر میں اسپین میں ایک کار حادثے میں المناک طور پر انتقال کر گئے۔ جوٹا، جو لیورپول کے فارورڈ کے طور پر کھیلتے تھے، اپنے چھوٹے بھائی اندرے سلوا کے ساتھ، جو لیگا پرتگال 2 سائیڈ پینافیل کے لیے کھیلتے تھے، کے ساتھ ایک مہلک سڑک حادثے میں ملوث تھا۔ یہ واقعہ جمعرات کی اعلی صبح شمال مغربی اسپین کے صوبے زمرہ میں سامنے آیا۔ شائقین اور حریف فٹ بال کلب جوٹا کو خراج تحسین پیش کر رہے ہیں۔ اینفیلڈ اسٹیڈیم کے باہر پھول رکھے ہوئے ہیں۔ برطانیہ کے ہاؤسنگ منسٹر نے پراپرٹی کے انتظام کے وائلڈ ویسٹ سے نمٹنے کا وعدہ کیا ہے، جہاں کچھ فارمیں لیز ہولڈرز کا زیادہ فیس اور ناقص سروس کے ذریعے استحصال کرتی ہیں۔ پراپرٹی ایجنٹوں کو ریگولیٹ کرنے اور شفافیت کو بہتر بنانے اور لیز ہولڈرز کو غیر منصفانہ طریقوں سے بچانے کے لیے نئی قانون سازی کی منصوبہ بندی کی گئی ہے۔ حکومت کا مقصد دستاویزات کے لیے فیس کا مطالبہ اور ناقص مواصلات جیسے مسائل کو حل کرنا ہے۔ اصلاحات پراپرٹی مینجمنٹ سیکٹر میں مزید جوابدہی اور پیشہ ورانہ مہارت لانے کی کوشش